ہماری جو رہنمائی کرنے کے لیے، ہماری تعلیم میں اضافہ کرنے کے لیے ہر دل عزیز ہمارے بہت ہی پیارے علامہ حسن رضا حمدانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے تکریم انسانیت۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی خیریت دعا سے؟ بھائی، خوش الحمدللہ آمدید رب کہتے ہیں۔ العالمین۔ اور آج کے موضوع کے اعتبار سے آپ بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ آج کا موضوع جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ واقعتاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین و خیر الناس معین۔ واقعتاً بالکل عید کے قریب اور ایسے ماحول میں کہ جب ایک طرف سے مطلب اگلا شاید کل کا دن جو ہمارا موضوع السلام ہوگا۔ علیکم سعید بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وہ دیر آئے درست آئے، سعید بھائی آ گئے، سعید بھائی کیسے ہیں؟ ماشاء خیریت سے اللہ ہیں؟ ماشاء ٹھیک ٹھاک اللہ۔ ہیں؟ بسم اللہ، خیریت خوش سے آپ آمدید۔ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، ماشاء تھینک اللہ، یو ویری ویلکم مچ۔ جی، اہلاً ویلکم وسہلاً۔ اور جی بہت شہر شکریہ، رمضان۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ جی علامہ صاحب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یقیناً کل کا ہمارا جو موضوع بنتا ہے وہ تو فطرانے کے عنوان پہ ہوگا، اور فطرانے سے ٹھیک ایک دن پہلے تکریم انسانیت، جو میرے خیال میں اس عید پہ جو ہے مکتب دین اسلام لوگوں کے ذہن میں القاء کرتا ہے۔ اصل میں جب تکریم انسانیت کی بات آتی ہے تو ہر ایک کی تھنکنگ پوائنٹ جو ہے ویو وہ علیحدہ ہے۔ مثلا اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام تکریم انسانیت کی اس بلندی پر ہے کہ جہاں پہ کوئی اور دین اور مذہب دکھائی نہیں دیتا ہے، اور ویسے بھی تو خدا کی نگاہ میں اگر کوئی دین ہے تو فقط اسلام ہی ہے۔ بے شک۔ اگر آپ لبرلزم کی بات کریں کہ وہ تکریم انسانیت کے علمبردار بننے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر ان کے ہاں شاید گویا کہ تکریم انسانیت کہیں دور دور تک اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہر انسان کو، لبرلزم کی بات کریں تو وہاں پہ تقریباً انسانیت یہ ہے کہ وہ ٹوٹل حق معاشرے کو نہیں دیتے، حقوق سارے انسان کے لیے فرادہ طور پہ قرار دیتے ہیں۔ مگر اسلام ایک ایسا سنہری باب رکھتا ہے اس عنوان پہ، اور ایسی سنہری حکمت عملی رکھتا ہے تکریم انسانیت کے حوالے سے کہ جو صاحب حق ہے اس کو اس کا حق دیتا ہے۔ یعنی اگر معاشرہ حقدار ہے تو حق جو ہے وہ فقط معاشرے کی طرف پھر وہ کرتا ہے، موو کرتا ہے۔ اگر انسان فرد واحد اس معاشرے کی اکائی جو ہے وہ حقدار ہے تو پھر حق اس کی طرف موو کرتا ہے۔ پر انسان کی تکریم کے عنوان پہ جو ہے قرآن مجید نے بہت سا اسوہ قائم کیے ہیں۔ ان اسوات میں سے ایک اسوہ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کہا گیا کہ اگر تم ایک قوم ہو تو ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ اس طرح سے ان کے اوپر الزام نہ لگائے، ان کے مطلب ہوٹنگ نہ کرے، ان کا مزاح نہ مسخرہ نہ اڑائے۔ ویسے جس طرح ہمارے ہاں جو ہے عوامی محفلوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب لطیفہ بازی ہوتی ہے تو مثلا ہم پنجابی جو ہیں وہ ایک دوسری زبان بولنے والوں کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ شاید ہمیں کر رہے ہوں۔ جیسے ہم اسلام کے پیرو ہیں تو ہم جو ہے وہ سکھ کمیونٹی کو اپنے لطیفوں میں جو ہے سیاسی حوالے سے بھی یہی کر رہے اسی ہوتے ہیں، طرح ہم سے آپس وہ میں ایک دوسرے کو جماعتیں جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی ویسے بھی آج کل جو ہے وہ عمل کرنے کے بجائے جو ہے وہ نیکی کو فارورڈ کیا جاتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا سے بھی۔ تو ہمارا تقریب انسانیت اسلام جو ہے اس کا ایک پیٹرن دیتا ہے، ایک اصول و ضوابط دیتا ہے، اور فرد واحد سے لے کر اجتماعی طور پر ہر ایک کی تکریم کا انسانیت کی تکریم کے عنوان پہ انسان قائل ہے۔ یقیناً اسلام نے ہمیشہ، چونکہ امن اور محبت کا پیغام اسلام کا اولین پیغام ہے، اگرچہ ہمارے کلمے کی ابتدا لا الہ سے شروع ہوتی ہے، وہ بھی لا الہ جو ہے وہ الا اللہ کا پیغام سنانے کے لیے جو ہم لا الہ کہتے ہیں، اس میں بھی کسی دوسرے انسان کے معبود کی نفی نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ دوسرے انسان کو بھی حق کی طرف لے کے آنے کی ایک سعی و کوشش ہوتی ہے، اور اس میں پیغام موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمارا جو معاشرہ ہے سیولائزڈ معاشرہ، مشرقی جو تہذیب ہے، مشرقی تہذیب تقریباً تمام تہذیبوں سے تکریم انسانیت کے حوالے سے بہت بالا ہے۔ مغربی تہذیب کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تو جہاں ایک وہ جو سب اس وقت چیمپئن بنتے ہیں کہ تکریم انسانیت کے عنوان پہ، ان کے حالات دیکھیں تو وہ کبھی ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر ایٹم بم گراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ گنتاموبے اور اس طرح کی جیلیں بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ بغداد کی روشنیوں کو معدوم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ مطلب کسی نہ کسی عنوان سے کہیں نہ کہیں دہشت گردوں کو بناتے اور پنپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک اسوہ دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اسلام کا پیرو ہی نہیں ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ نہ ہو، جب تک دوسرا انسان اس سے محفوظ نہ ہو۔ اچھا، اس میں ہمارے ہاں جو ہے اسلام کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم سوچ اور فکر کے حوالے سے بھی انسان کی تکریم کے حوالے ہے، یعنی فرمایا گیا کہ خبردار کسی کے بارے میں سوء ظن نہ کرنا، ہمیشہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا۔ فرمایا گیا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی میں نہ لگ جانا، کھوج میں نہ لگ جانا، اس کے بعد یہ لباس کہاں سے آ گیا، کپڑے کہاں سے آ گئے، گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ سارا کچھ۔ ہاں، وہ نیب کا ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ نیب والوں کے لیے پیغام ہے تکریم انسانیت کا خیال رکھا کریں۔
لیکن جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ ولا تجسسوا کا قائل ہے. لیکن اسلام جہاں مطلب انسان کے لیے آزادی کا قائل ہے وہاں انسٹرکشن ضرور لگاتا ہے اسلام. اسلام اس چیز کا قائل اسلام اس چیز کا قائل وہ بھی تقریباً انسانیت کے لیے اس چیز کا قائل اسلام ہے کہ رشتوں کی حدود و قیود کا خیال رکھا جائے, کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار نہ ہوں. ہم جنس پرنسی کا اسلام مخالف ہے. وہ جو تقریباً انسانیت کے دائیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم جنس پرنسی جو ہے وہ انسانیت کی تکریم کے لیے, حالانکہ وہ انسانیت کی تذلیل کے لیے. اسی طرح جو ہے وہ لباس کے حوالے سے انسان تکریم کا قائل ہے کہ انسان کا جو ہے وہ سر سے پا تک کس طرح سے باشکو ہو کہ اس کی جو حسن کمال جو ہے اس کے لباس سے چھلکتا ہوا دکھائی دے. اس طرح انسان کے تکریم کے حوالے سے اسلام کی کاوشیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی تکریم انسانیت کے لیے ادب سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میدان جنگ میں جاؤ تو خبردار کسی مقتول کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا, کسی کو مسلح نہ کرنا, اس کو بے لباس نہ کرنا, عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا, ضعیفوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا, جو بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کرنا, جو میدان میں تمہارے مقابلے میں تلوار اٹھائے اس کے سامنے تلوار اٹھانا, جو سرنڈر ہو جائے خبردار اس کے اوپر نہ کرنا, جو جزیہ دینا قبول کر لے اس کے میدان میں نہ اترنا. یعنی یہ جنگی آداب میں بھی اسلام اپنی انسانیت کی تکریم کے حوالے سے پیغام دیتا ہے. اگر تمہارے پاس مسیح آتے ہیں تو ان کو اپنی عبادت خانے میں جگہ رسول خدا دیے جاتے ہیں. نجران سے عیسائی مسیح آتے ہیں تو ان کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت ملتی ہے. پھر ان کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے اور رسول اللہ کی تمام دلائل کو کٹ ہوجتی سے کام لیتے ہوئے کٹا کرتے ہیں, قبول نہیں کرتے. تو پھر قرآن بڑی خوبصورت سے کہتا ہے من بعد ما جاءکم من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبین. فرمایا جاتا ہے کہ اگر علم آ جانے کے بعد بھی کٹوتی سے کام لیا جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, میرا مصطفیٰ ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے بیٹے لے آئیں, ہم اپنے بیٹے لائیں گے, یہ اپنی عورتیں لے آئیں, ہم اپنی عورتیں لائیں گے, یہ اپنے نفوس لائیں, ہم خود آئیں گے میدان میں, پھر ہم ابتحال کریں گے, جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت ہو جائے گی. یعنی جہاں پہ مناظرے کی بات آتی ہے وہاں بھی آسن طریقے سے کلام ہے, جہاں مجادلے کی بات آتی ہے وہاں بھی آسن طریقے سے عمل ہے, اور جہاں معاملات کی بات آتی ہے تو وہاں بھی جو ہے اتنا آسن طریقے سے عمل نظر آتا ہے کہ اگر کوئی ایک کو دوسرے کے ساتھ کوئی بھی لین دین کرے, اشتراعات و بیع کرے, تو اس کے اوپر 2 گواہ لے کے اس کو باقاعدہ تحریر کر لو. اسلام اس کے لیے اصول و ضابط دیتا ہے. یعنی کوئی اسلام نے تقریم انسانیت کے حوالے سے پہلو تشنا نہیں چھوڑا, ہر پہلو کو سیر حاصل اسلام نے اس کے لیے پیغام دیا ہے, رائے ہدایت کا سلیقہ دیا ہے, اور اس پہ کاملہ میرے پیغمبر نے قائم کر کے دکھایا ہے. بہت خوب علامہ صاحب, آپ نے بہت خوب بیان فرمایا. اور جناب ہمیں اس بات کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے, اور جیسے کہ ہم آج میں ابھی شروع میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم جو باتیں سنتے ہیں اس پہ ہمیں پریکٹیکلی عمل بھی کرنا ہے. جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہم تو نیکیاں بھی فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو پہلے ہم نے خود امپلیمنٹ کرنا ہے, ان کو پریکٹیکلی پروف کرنا ہے, اور پھر ہم کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ بھی کریں.